پرویز الہی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال، پنجاب کابینہ فعال۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کا حکم معطل کر دیا، فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت عالیہ نے پنجاب کابینہ کو بھی بحال کر دیا، تحریری حکم بھی جاری۔ حکم کے مطابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کو اصل پوزیشن پر بحال کیا جاتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل نے حلف دیا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ عدالت کا یہ حکم وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے سے نہیں روکتا۔ کیس کی مزید سماعت 11 جنوری تک ملتوی۔ چودھری پرویز الہی کی آئندہ سماعت تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی، بیان حلفی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران لارجر بینچ نے 2 مرتبہ پرویز الہی کے وکیل کو مہلت دی۔ وکیل علی ظفر نے اسمبلی تحلیل نہ کرنے سے متعلق پہلے بیان حلفی دینے سے معذرت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، یقین دہانی کرائی جائے، حکم کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ چیف سیکرٹری کو دستخط کے لیے دفتر میں بند کیا گیا۔ چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر تیار نہیں تھے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے کہا کہ عدالتی فیصلہ ہماری جیت ہے، 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ حماد اظہر صحافیوں سے گفتگو میں بولے، چیف سیکرٹری کے ساتھ جو ہوا تشویشناک ہے، مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا بیان، کہا رات کے اندھیرے میں منتخب حکومت پر شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی، عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا، مخالفین کو ندامت اٹھانا پڑے گی، دشمن کچھ بھی کر لے، یہ حکومت قائم رہے گی۔ اسمبلی تحلیل کرنے میں 1 سے 1.5 ماہ لگ سکتا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ لے کر 11 جنوری کے بعد اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ 11 جنوری تک وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ بزنس کے قریب پہنچ کر جاری اجلاس میں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ گورنر براہ راست ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے لیے ووٹنگ شو آف ہینڈ ہوگی، خفیہ بیلٹ سے نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں گورنر کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد کے متن کے مطابق گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ سے متعلق غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا۔ صدر مملکت سے مطالبہ کیا گیا کہ گورنر پنجاب کو معزول کیا جائے۔ اپوزیشن کا گورنر کے خلاف قرارداد سے پہلے ایوان سے واک آؤٹ۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ اپوزیشن کا کارروائی پر شدید احتجاج، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیتے ہی پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے۔ سینیٹر کامل علی آغا کا کہنا ہے، 11 جنوری کی اگلی عدالتی سماعت سے پہلے پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ کامل علی آغا کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقررہ تاریخ سے قبل ہی ان کے بندے پورے ہو جائیں گے۔ ہمارے آپشن بی سی تاحال موجود ہیں، آپشن بی اور سی آنے والا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود کا دعویٰ، کہا ہم آئین اور قانون کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی اس وقت عدم استحکام چاہتی ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تحریک انصاف اور ان کے حواریوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم نے اور پرویز الہی نے گیم کیا، نقصان صرف عمران کو ہوا۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے گورنر کے آرڈر کو معطل کیا ہے، منسوخ نہیں۔ عدالت کو حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کبھی نہ کبھی اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں۔ نون لیگ پنجاب میں سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد پرویز الہی کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بڑی ملاقاتیں اور رابطے جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ لاہور میں سربراہ کاف لیگ سے ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کی لندن میں ملاقات، ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ رانا تنویر حسین نے کہا، نواز شریف ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے عوامی ریلیف مشکل ہو گیا۔ امریکہ کی اسلام آباد میں دھماکے کی شدید مذمت۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں، اسلام آباد میں دھماکے میں جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ امریکہ ہر قسم کی تخریب کاری کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہیں۔
قربانیوں سے حاصل امن کسی کو تباہ نہیں کرنے دیں گے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خبردار کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا میران شاہ، شمالی وزیرستان اور تربیلا کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی کی۔ آرمی چیف نے کہا پاک فوج کی توجہ بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر مرکوز ہے۔ پاکستان مقامی سطح پر جدید ترین آبدوزیں تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہونے کو تیار۔ پاکستان میں بننے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS تسنیم کی تقریب آج ہوگی۔ تقریب کراچی شپ یارڈ اور امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی ہوں گے۔ ہنگور کلاس آبدوزیں دشمن کی آبدوزوں، جنگی جہازوں کے خلاف مہلک آبدوز میزائل سے لیس ہوگی۔ پورٹ قاسم پر کروڑوں ڈالر کی سویابین اور کنولا سیڈز کلیئر نہ ہو سکا۔ وفاقی محتسب کے فیصلے کو کئی ہفتے گزر گئے، سرمایہ کار پریشان، پورٹ قاسم پر کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ سیڈز خراب ہونے کا خدشہ، فیڈ مہنگی ہونے سے چکن اور انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ عوام مہنگی مرغی اور انڈے خریدنے پر مجبور، چکن 500 روپے کلو اور انڈے 300 روپے فی درجن فروخت ہونے لگے۔ پولٹری صنعت سے وابستہ لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی داؤ پر لگ گیا۔ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے ریلیز آرڈر جاری نہیں کیے جا رہے۔ اقوام متحدہ پولیس کے نئے پاکستانی مشیر کمشنر فیصل شاہکار نے چارج سنبھال لیا۔ اقوام متحدہ کا فیصل شاہکار کی امن خدمات کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ ترجمان UN پولیس کے مطابق فیصل شاہکار قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کا 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ فیلڈ کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں بھی کام کر چکے ہیں۔ پاکستان کا پہلا نجی شعبے اور چینی سرمایہ کاری سے خصوصی اقتصادی زون قائم۔ چینی سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا اقتصادی زون سے ٹیکسٹائل صنعت کا مجموعی کلسٹر قائم ہو سکے گا۔ پاکستان سے بیرون ممالک تیز تر برآمدات یقینی بنائی جا سکیں گی۔ اقتصادی زون روزگار اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کا موجب ہوگا۔ FBR نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے نیا فارمولہ تیار کر لیا۔ فیصل آباد کے ریجنل ٹیکس آفس کے مطابق زمینوں کی رجسٹریوں کے ذریعے ٹیکس گزاروں تک رسائی کا فیصلہ۔ FBR ریونیو ڈپارٹمنٹ سے رجسٹریوں کی تفصیلات حاصل کرے گا۔ رجسٹریوں کے ذریعے شہریوں کی آمدن کا ریکارڈ حاصل کیا جائے گا۔ قابل ٹیکس آمدن شہریوں کو ٹیکس نوٹسز بھجوائے جائیں گے۔ دھند میں کمی، موٹر ویز مختلف مقامات سے کھلنے لگی۔ M3 لاہور عبدالحکیم موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ M4 پنڈی بھٹیاں ملتان موٹر وے پر بھی ٹریفک کی اجازت۔ موٹر وے M5 شیرشاہ سے روہڑی تک بند کی گئی۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو سفر میں احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، جاپان سمیت کئی ملکوں میں برفانی طوفان اور بارشوں نے تباہی مچا دی، نظام زندگی مفلوج۔ امریکہ میں جارجیا، نارتھ کیرولینا سمیت کئی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ شدید سردی اور حادثات سے 6 افراد ہلاک، ہزاروں پروازیں منسوخ، 15 لاکھ لوگ بجلی سے محروم۔ کینیڈا میں متعدد ہائی ویز بند، 100 سے زائد ٹریفک حادثات، درجنوں افراد زخمی۔ ٹورنٹو کا ایئرپورٹ بند، اسکولوں میں کلاسز منسوخ۔ جاپان میں برفانی طوفان سے 9 افراد ہلاک، ٹرینیں بند، کئی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ۔